علی بھائی میں ڈاکٹر سراج صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس کی آپ ذرا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود کا پورے عرب کے اوپر قبضہ ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمان فائٹ بیک کریں گے. واللہ عالم جی، ہمیں تو نہیں پتا مستقبل کے حالات، تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو. باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے، انٹلیکچوئل قبضہ تو ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی. ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ الٹیمیٹلی جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے، لیکن وہ کب ہونی ہے اس کا نہیں پتا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، شام کے جو فضائل کے بارے میں حدیثیں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور حضرت علی کو باطل پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. یعنی یہ حدیثیں 1400 سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے اہل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے، یہ آج یوز کر رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں قیامت کہاں آنے والی ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے، سنیوں کی تو ویسے ہی وہاں نکل جائے گی. اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہے، وہ تو نصاریہ ٹائپ شیعہ ہیں، علی اللہ کہنے والے. تو پھر شام حق پہ چھوڑ دیں بس. یہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا چیزوں کا. علی بھائی کچھ علماء دین کہہ رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 40 سال پہلے قیامت سے صوبہ سندھ تباہ ہو جائے گا. اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 15ویں صدی کے بعد صدی کو نہیں ہے، اور یہ 1444 ہجری کو چل رہا ہے اور 75 تک تو ملیا میٹ. ان کے جو پرانے بزرگ ہیں نا، وہ کہتے تھے 1000 سال امت چلے گی. تو آج 1445 ہجری ہے. پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے امت کو کہتے رہے. 450 سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے رہ گیا. ان کے ساتھ ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ لانتے ہیں ان کے اوپر بھیجیں گے کہ تسی بھی جھوٹے ہی نکلے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ قیامت کا نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، صرف نشانیاں بتائی گئی ہیں. اچھا، احمد بریلوی صاحب نے امام مہدی کا جو سن ہے وہ 1837 ہجری نکالا ہوا ہے. 1837 ہجری یعنی 400 سال تو ابھی احمد بریلوی کے پڑے میں پورے ہونے والے. تو یہ کوئی بابے ایک جگہ پہ متفق ہی نہیں، سب کے اپنی یہ تخمینے، کوئی اس طریقے سے نہیں ہے معاملات. اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے. یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اگر اکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ کہیں گے جنت ہی ہے. تو یہ غریب لوگوں کا آخری سہارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھیں جب حضرت حسین ابن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا، تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے، اولاد رسول کو ذبح کر دیا، اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی. تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں، صرف اپنی ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیں، ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش، ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے، ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے نا. تو وہاں تو قیامت کی نشانی کوئی نہیں پوری ہوئی ہے. تو یہ ہماری کمزوری ہے جن کو ہم قیامت کی نشانیاں، اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں ان حکمرانوں کو، یہ کہہ کے او جی جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا حکمران آ جائے گا، اللہ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش والوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے اللہ سے، جو ان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے. کیا یو کے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ بھی نکلیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے تو اور اپنی غلطیوں کو پیچھے ڈال دیں اور اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. ان میں سے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ہمارے مدرسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے، ہمیں کوئی چندہ نہ دے؟ میں تو نہیں آج تک سنا کسی کو. ابھی فلسطین ہوا ہے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کاسے نکل آئے ہیں، نیچے اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اللہ کے بندو نہ دو انہوں پیسے، ہو خدا دا نہ جے رام نہ کریو، وہ تو وڑن نہیں دے رہے کسی نو. اور وہ غزہ میں جتنی آبادی ہے نا 20 لاکھ، مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دیے نا، وہ آندہ ان کے سال کے لیے خوراک کافی ہے. ادھر سے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں، نہ دیو انہوں نے اپنی گڑیاں نمیاں خرید لینی ہے. اللہ کو ڈرو خدا دا نہ جے، نہ رام سور کھواؤ انہوں.
अल्लाह दी राह जिथे गरीबें च वंडो। मैं तो सही कह रहा हूं, 20 ट्रक उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजरने दी है। हाँ, उस जनाब वहां लाइन लगी हुई है, इस क्वालिटी का खाना। अरबी तो इतने फयाज हैं, अरबियों ने वहां इतना खाना पूरा कर दिया, इधर से कोई नहीं जाना, ना किसी ने उनको जाके देना है, इन्होंने नेड़े नहीं किसी लगन देना। और फिर आके ये टीवी पे कर बॉर्डर खोल दो, असी जाना है, असी जुम्मा पढ़ना है। तो मैं तो कह रहा गवर्नमेंट को खोले बॉर्डर, इनको बहरी जहाज में सारों को बिठाएं और मेडिटेरेनियन से भेजें, जो 41 किलोमीटर की वो लाइन है ना जो इसराइल के जान छूटे यार, पाकिस्तान वेटिकन सिटी तो नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम इन्होंने बहरी जहाज भेजो थे इसराइल, जाके जहाज करो, जाओ, ठीक है। और इनको जरूरत नहीं, डंडे की भी जरूरत नहीं, इन्होंने तो निगाह मार के जहाज करना है। ये तो हमारी जरूरत है कि जदीद असला होना चाहिए, ये तो कायल ही नहीं असले के, ये तो कहते हैं निगाह मार के भी हो सकता है, तो इनको तो जरूरत ही नहीं असले की भी, जाए। अभी तक निगाह लगी नहीं है अली भाई, अभी तक निगाह लगी नहीं है। हम गुर्बत में हैं, महंगाई हमारे यहाँ, बेरोजगारी हमारे भाई, इनकी निगाह लगे ना लगे, इसराइल की निगाह इन्होंने पै जानी जे। हाँ, एक F-35 उन्होंने भेजना है, सारे बुजुर्गों को जन्नत ही पहुंचा देना उन्होंने, उतू बमबारी करके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अली भाई। याजूज माजूज और दज्जाल, हम तो ये भी सुनते आ रहे हैं कि बस दज्जाल आने वाला है। पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं, ये याजूज माजूज हैं क्या, कहाँ पे कैद हैं और इनका खरूज कब होना है? देखिए, जो दज्जाल है ना जी, उसके बारे में तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे दज्जाल ना आ जाए, और उनमें से हर एक दावा नबूवत भी करेगा। ठीक है, ये जो बड़ा दज्जाल है ये भी पहले मसीह होने का दावा करेगा, खुदाई के दावे में बाद में पहुंचेगा, ये भी झूठा नबी होने का दावा करेगा। तो इस तरह के दज्जाल तो उम्मत में आए हैं। मुसलमा कज़ाब भी था दज्जाल, ठीक है। उसके बाद गुलाम अहमद कादियानी भी एक दज्जाल था, और बड़ा दज्जाल आएगा कुर्बे क़यामत में, लेकिन वो इनका सबका बड़ा लीडर है, इसलिए वो खुदाई का भी दावा करेगा। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो काना होगा। ये जो माथे पे आंख दिखाते हैं ये गलत है, आंखें दोनों होंगी, एक से वो काना होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हारा रब काना नहीं है, वो काना होगा, और वो हुक्म देगा जमीन को अनाज उगाएगी। सही मुस्लिम के अल्फाज है, आसमान को हुक्म देगा बारिश होगी। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इंसानियत की एक आजमाइश के लिए रखा है। उसके माथे पे काफिर भी लिखा होगा, लेकिन एब्रिवेशन में काफारा, ठीक है। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि अनपढ़ मुसलमान भी जो अहले ईमान है वो पढ़ लेंगे ये काफिर है, लेकिन जो अहले ईमान है, हाँ, जो मतलब 100 कार्ड अहले ईमान है वो उसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। उससे बड़ा कौन बुजुर्ग हो सकता है जो इतना कुछ करके दिखा दे। इनके बाबे तो जुबानी कलामी करते थे, वो वाकई करके बताएगा। सवाए उन लोगों के जो लोग कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, वो कहेंगे नहीं तू दज्जाल है, क्योंकि हमें हदीस पहुंची है। तो दज्जाल को हजरत ईसा इब्न मरियम कत्ल करेंगे। मुस्लिम शरीफ में तफसीली हदीस है, उनके सांस से वो पिघलेगा, मुकाम लुद के ऊपर वो उसको कत्ल करेंगे। और उसके इस फितरे से जब फारिग होंगे फिर याजूज माजूज निकल आएंगे। अच्छा, हाँ जी, याजूज माजूज ने उस वक्त निकलना है, दज्जाल के बाद आएंगे जी, उनके बाद आएंगे। बाकी ये जो यानी कुछ लोग मुख्तलिफ अकवाम के बारे में ये बात करते हैं, जिस तरह कोई इंटरनेशनल स्पीकर्स बातें करते हैं, ये इनकी अपनी मुंह शगाफी है। इस वक्त कहाँ है भाई? इस वक्त यहां पे भी मौजूद हों, अगर अल्लाह ताला ने उनको गैब के पर्दे में रखा हुआ है तो मैं फिजिकली उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। दज्जाल भी दुनिया में मौजूद है, याजूज माजूज भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें उस बैरियर में रखा हुआ है। ये अल्लाह ताला जैसे फरिश्ते हमारे साथ मौजूद है, हमें नजर नहीं आएंगे। अल्लाह चाहे तो फिजिकली हज़रत जिब्राइल बुखारी मुस्लिम में इंसानी शक्ल में नजर भी आ गए थे, सामने आ गए थे। तो दुनिया में मौजूद है। मैं आपको जगह भी बता दूं अगर मुझे पता हो, तब भी आपको वहां वो नजर नहीं आने के, जब तक अल्लाह ताला उनको जाहिर नहीं करेगा। तो याजूज माजूज जब आएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेके पहाड़ पे चले जाएंगे, अल्लाह ताला उनको वही फरमाएगा। ज़ाहिर है वो नबी तो है ही है ना, उम्मती बन के आएंगे, लेकिन नबी अपनी जगह है, वो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती बन के आएंगे ना। तो अल्लाह ताला उनको वही करेगा कि मुसलमानों को ले जाएं, और फिर बाद में हजरत ईसा इब्न मरियम की दुआ से अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े डाल देगा, फिर वो मर जाएंगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से बारिश और ये सारा सिलसिला होगा। जानवर आएंगे ऐसे परिंदे जो उनकी लाशों को उठा के ले जाएंगे, फिर जमीन की सफाई होगी, फिर लोग
ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی، اور الٹیمیٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی، دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، دوبارہ سے کفر آ جائے گا۔ اللہ علی بھائی، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں، حالت غیبت میں ہیں، وہ ہدایت یافتہ بندے ہوں گے، وہ حالت غیبت میں ہیں، یا حسنین کریمین جو وہ لڑی ہے اس میں سے ہوں گے؟ اس حوالے سے تھوڑی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی، کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اہل تشیع جو ہیں انہیں وہ امام حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں۔ میں تو لاجیکلی اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے، ہوں گے وہ ہاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے، اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا۔ البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، 2 زرد چادروں میں، مسلم شریف میں آتا ہے، دمشق کے سفید مینار کے اوپر، اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں، تو وہ ایک نماز عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے آنر کے طور پہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر باقی نمازیں عیسیٰ ابن مریم بھی پڑھائیں گے۔ یعنی جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی، وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، پھر اوور آل مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے، محمد مہدی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کریں گے، یہ ہوگا۔